اللہ الرحمن الرحیم جی قد أوتي بعض الكلمات المفردة بإزاء الألفاظ المركبة كلفظ الجملة والخبر فكيف يكون موضعا للمفرد موضعاً کے موضوعاً صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم مصنف علیہ الرحمن نے تعریف کی ہے کہ کلمہ ایسا لفظ ہے جو وضع کیا گیا ہے معنی مفرد کے لیے، جو سمجھائی نہیں بے کلمہ ایسا لفظ ہوتا ہے جو با وضع ہوتا ہے، لہذا محمل نکل گئے، اور وضع ہوتی ہے معنی کے لیے، وضع ہوتی ہے تو پھر معنی مفرد کے لیے، معنی تو وضع ہوتی ہے معنی کے لیے۔ پہلا سوال تھا کہ بعض لفظ ہیں جن کی وضع لفظ کے لیے، تو جواب دیا تھا کہ معنی سے مراد ہے جس کا لفظ سے قصد کیا جائے، جس کا کہ معنی وہ ہے جس کا قصد کیا جائے شے سے، اتنے لفظ مراد نے کہ معنی وہ ہوتا ہے جس کا لفظ سے۔ تو جب زید کا لفظ اسم سے قصد کیا گیا تو اب زید لفظ اسم کا معنی بن گیا، جب زارابا کا لفظ فعل سے قصد کیا گیا تو لفظ زارابا فعل کا معنی بن گیا، تو جب من کا لفظ حرف سے تو لہذا من حرف کا معنی بن گیا۔ اب دوسرا سوال، وہ تو اس طرح واڑا کھولیا دے بچوں تک تو کہ واڑے بھی تُس اندر چلو نا جی، انہیں کو ٹولی آ گئی سانو بچ واڑو۔ سوال ہے کہ بعض کلمات ہیں مفردہ، بعض اور ان کی وضع ہے الفاظ مرکبہ کے لیے، ان کی تو وہ کس طرح داخل ہوں گے، وہ کس طرح داخل ہوں گے؟ کیونکہ چلو معنی سے بھی الفاظ جو ہیں وہ لفظ کا معنی تو بن گیا، جس لفظ سے مراد لفظ ہے وہ معنی بن گیا، کیونکہ معنی کا معنی کیا ہم نے کہ جس شے کا لفظ سے قصد کیا جائے وہ اس کا معنی ہے، وہ تو ٹھیک ہے، لیکن قید لگائی آگے مفردہ کی، کس کی؟ وہ معنی جو ہے وہ جو قصد کیا گیا شے سے وہ مفرد ہو، کیا ہو؟ مفرد ہو۔ تو سوال ہے کہ بعض الفاظ ہیں مفرد، بعض لیکن ان کی جو وضع ہے وہ الفاظ مرکبہ کے لیے، کن کے لیے؟ مثلا لفظ جملہ لفظ مفرد ہے، لفظ خبر لفظ مفرد ہے، لیکن لفظ جملہ کا جو موضوع لا ہے جس کے مقابلے میں اس کی وضع ہے وہ ہے زید قائم قام زید۔ اسی طرح لفظ خبر جو ہے اس کا جو جس پر وہ بولا جاتا ہے وہ زید قائم قام زید، تو زید قائم مفرد ہے کہ مرکب؟ قام زید۔ تو یہ الفاظ تو مفردہ ہیں، لیکن جن الفاظ کے مقابلے میں ان کی وضع ہے وہ مفردہ نہیں ہے، وہ کیا ہے؟ وہ معنی تو ان کا بنتے ہیں، چونکہ معنی وہ ہے جس کا لفظ سے قصد کیا جائے، لیکن وہ مفرد نہیں ہے، مرکب ہے۔ تو آگے حضرت مفرد ہی آنے کٹ رہے ہیں جی، انہوں اندر کیڑے دروازے واڑنا جی۔ جی سوال ہے کہ بعض کلمات مفردہ ہیں لیکن ان کی جو وضع ہے نا وہ الفاظ مرکبہ کے لیے، مرکبہ کے لیے ہے، تو وہ معنی تو ان کے بن گئے، چونکہ معنی کا معنی کیا ہے کہ لفظ سے شے سے، یعنی لفظ سے جس کا قصد کیا جائے، تو جس کا بھی قصد کیا جائے وہ معنی تو بن گیا، لیکن ہے کہ وہ معنی مفرد ہونا چاہیے، کیا ہونا چاہیے؟ تو ان کا مثلا لفظ جملہ یہ مفرد ہے، لفظ مفرد ہے، لفظ خبر یہ لفظ مفرد ہے، لیکن ان کی وضع جن کے مقابلے میں ہے وہ لفظ مفرد نہیں ہے بلکہ کون؟
اور قام زید کام زید تے اے پھر کیڑے کھاتے چ گئے؟ چلو جی مانا کرو جی. پس اگر کہے تو بس اگر کہے تو تحقیق وضع کیے گئے بعض کلمات مفردہ الفاظ مرکبہ کے مقابلے میں، کے مقابلے میں جیسا کہ لفظ جملہ اور لفظ خبر، ان کی وضع جن کے لیے ہے وہ مرکب ہے. پس کیسے ہوگا کون لفظ خبر تے لفظ جملہ موضوع وضع کیا گیا مفرد کے لیے، کیونکہ جن کے لیے وضع ہے وہ مفرد نہیں ہے بلکہ مرکب ہیں. جی بس اگر کہے تو تحقیق وضع کیے گئے ہیں بعض کلمات مفردہ الفاظ مرکبہ کے مقابلہ میں، جیسا کہ لفظ جملہ اور لفظ خبر. شاباش. بس کیسے ہوگا کہ وضع کیا گیا ہے مفرد کے لیے. جی بس اگر تو کہے تحقیق وضع کیے گئے ہیں بعض کلمات مفردہ الفاظ مرکبہ کے واسطے، جیسا کہ لفظ خبر اور لفظ جملہ اور لفظ خبر، بس کیسے ہوگا کہ وضع کیا گیا ہے وہ مفرد کے لیے. کس کے لیے؟ مفرد. مفرد کے لیے. سنیو گل اے شاباش سے. لہذا او تھلے 3 نمبر ویکھو مصنف ان جاندے الکلمات لفظ وضع لمعنی، مفرد کہہ دے نہ لاندے رولا ہی نہ پیدا. سنی جے گل ایویں خام خواہ نال لا کے تے پریشان کیتا نہیں. آندے نے تہاڈی پریشانی کڈ لینے کیوں پریشان ہوندے ہو جی. اچھا جی ہن اگوں پڑھو کلنا قلنا هذه الألفاظ وإن كانت بالقياس إلى معانيها مركبة لكنها بالقياس إلى ألفاظها الموضوعة بإزائها مفردة. تم تو پیچھو مرکبتاً. چلو جی توجہ جی. جواب یہ ہے کہ زید قائم، مثال کے طور پر کون؟ زید قائم. اس کی 2 حیثیتیں ہیں. اس کی دو حیثیت ایک نے پیران دی بیعت کیتی تے کہ اگوں حضرت صاحب بن کے بیعت کر رہے ہیں. 2 نسبتاں نے دیاں جی. ایک ہے اس کی حیثیت کہ یہ لفظ جملہ اور لفظ خبر کا معنی ہے، اور ایک ہے کہ اس کی اپنے معنی کے لیے وضع ہے. ایک ہے اس کی اپنے معنی کے زید قائم کی وضع اپنے معنی کے لیے، اپنے معنی کے لیے. واجہ ہو. لفظ مفرد وہ ہوتا ہے کہ لفظ کی جز معنی کے جز پر دلالت نہ کرے. معنی مفرد وہ ہوتا ہے کہ معنی کی جز پر لفظ کی جز نہ کرے کہ حد ہوگی. لفظ مفرد وہ ہوتا ہے کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کرے. نہ مفرد کی گل کر رہے، باجہ مرکب کی گل کر رہے. مفرد کہہ رہے تھے مجھے دلالت نہ کرے، دونوں پاسوں نہ کرے. تعریف کرن لفظ لفظ مفرد وہ لفظ ہوتا ہے. وہ لفظ ہوتا ہے کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت نہ کرے. ہن معنی مفرد تعریف کر. معنی مفرد وہ ہوتا ہے مفرد وہ ہوتا ہے کہ جس کی جز پر کہ جس کی جز پر اس کے لفظ کی جز دلالت نہ کرے. دال کی جز مدلول کی جز پر دلالت نہ کرے تو یہ دال مفرد ہے. مدلول کی جز پر دال کی جز دلالت نہ کرے تو یہ مدلول مفرد ہے. انہوں ذہن چ بات ہوں سمجھ. یہ جو زید قائم اس کی 2 حیثیتیں ہیں. اس کی دو حیثیتیں. ایک حیثیت ہے کہ اس کی وضع اپنے معنی کے لیے، اس اعتبار سے یہ مرکب ہے. اس اعتبار سے یہ مرکب کیونکہ زید قائم جو لفظ ہے اس کی جز معنی کی جز پر دلالت کرتی ہے. زید کی دلالت اپنے معنی پر، قائم کی دلالت اپنے معنی کے اعتبار سے تو یہ لفظ مرکب ہے. یہ لفظ مرکب ہے. لیکن جب یہ مدلول ہے جملہ کا پھر یہ مفرد ہے. جب یہ مدلول ہے جملہ کا تو پھر یہ مرکب ہے. وہ مفرد ہے پھر یہ دھیان کر جاگ کے بو. اپنے مدلول کے اعتبار سے یہ مرکب ہے. کون؟ زید قائم، اس لیے کہ لفظ کی جز معنی کی جز پر دلالت کر رہی ہے. لہذا یہ مرکب ہے. اور جب یہ مدلول ہے لفظ جملہ یا لفظ خبر کا تو پھر یہ مفرد ہے. کیوں؟ لفظ جملہ یا لفظ خبر کی جز اپنے معنی کی جز پر دلالت نہیں کر رہی. تو جب دلالت نہیں ہے تو پھر یہ کیا ہوا؟ مفرد ہوا جی. تو یہ جو زید قائم قام زید اس کی 2 حیثیتیں. جس اعتبار سے یہ مرکب ہے اس اعتبار سے یہ ان کا معنی نہیں ہے. کن کا؟ جملے اور خبر کا.
مرکب ہے اپنے معنی کے اعتبار سے، اور جس اعتبار سے یہ معنی ہے کس کا، جملے اور خبر اس اعتبار سے یہ مرکب نہیں ہے بلکہ مفرد ہے، کیونکہ مرکب وہ ہوتا ہے کہ لفظ کی جوز معنی کی، تو لفظ جملہ لفظ خبر کی جوز اس معنی کے زید یا قائم پر بکری دلالت کرتی ہے، نہیں کرتی، تو لہٰذا یہ مرکب ہے اور اعتبار سے مفرد ہے، اور تو وہ لفظ جملہ یا خبر جن کی وضع جن کے مقابلے میں ہے وہ مرکب نہیں ہے، وہ مفرد ہے، وہ کیونکہ ان کو دیکھنا ہے ان کا موضوعہ ہونے کے اعتبار سے، تو موضوعہ ہونے کے اعتبار سے وہ کیا ہے، اور اپنے معنی کے اعتبار سے وہ مرکب ہے۔ تاں تو نے کہا بھی تعریف ذہن چ رکھتے پھر بالکل واضح کہ لفظ کی جوز معنی کی جوز پر دلالت نہ کرے، معنی کی جوز پر لفظ کی جوز، یہ معنی مفرد ہے، لفظ کی جوز معنی کی جوز پر کرے یہ، تو زید قائم اپنے معنی کے اعتبار سے کیا ہے، کیونکہ زید اپنے معنی پر دلالت کر رہا ہے قائم، لیکن اس کو جب جملے یا خبر کا موضوعہ بنائیں اس وقت یہ، اس لیے کہ لفظ جملہ یا لفظ خبر کی جوز اپنے معنی کی جوز پر دلالت، بلکہ پورا لفظ جملہ پورا زید قائم پر، پورا لفظ خبر پورا جو زید قائم پر، اور نہیں سمجھ آ رہی، ان کی دو حیثیتیں ہیں، کس کی، زید قائم کی، جملہ اور خبر کے اعتبار سے یہ مفرد ہیں اور اپنے موضوعہ کے اعتبار سے یہ مرکب، تو ادھر سے بے شک مرکب ہو جائیں، ہماری غرض تو جملے اور خبر کی نظر سے، تو اس اعتبار سے کیا ہے یہ، کیونکہ لفظ کی جوز، آنکھوں شبہ کیا کریے، جواب ہے کہ یہ جو الفاظ ہیں جیسا کہ زید قائم، یہ اپنے معنی کے اعتبار زید قائم اور قام زید مثلا، ان کے دو حیثیتیں ہیں، کہ جملہ اور خبر کے اعتبار سے یہ مفرد ہے، اور اپنے موضوعہ کے اعتبار سے، یہ مرکب ہے، کیوں موضوعہ کے اعتبار سے لفظ کی جوز معنی کی جوز پر کر رہی ہے، زید بکھرات قائم، قام بکھرات زید، تو جب ان کو دیکھیں اپنے دال کی نظر سے، کون، تو چونکہ وہ اس کی جوز اس اپنے معنی کی جوز پر دلالت ہے، تو لہذا یہ مفرد ہے، لہذا مفرد ہیں، اور سمجھیو ہن دھیان کریں معنی کو سمجھا جائے، ہم کہتے ہیں یہ الفاظ اور موضوع حل کلمات مفردہ، یہ الفاظ اگرچہ ہیں قیاس کرتے ہوئے اپنے معانی کے مرکبہ، بھئی زید قائم قام زید اپنے معنی کے اعتبار سے کیا ہے یہ، لیکن یہ الفاظ کون، قام زید زید قام، قیاس کرتے ہوئے اپنے الفاظ کی نظر سے وہ الفاظ جو وضع کیے گئے ہیں ان کے مقابلے میں اس قیاس سے کیا ہیں، یہ مفردہ ہیں، جی ہم کہتے ہیں کہ یہ او لولا الاعتبارات لبطل الحکمت، جی کہ یہ الفاظ اگرچہ ہیں قیاس کرتے ہوئے اپنے معانی کی نظر سے مرکبہ، لیکن یہ قیاس کرتے ہوئے اپنے الفاظ کی طرف ایسے الفاظ کے جو وضع کیے گئے ہیں ان کے مقابلہ میں یہ مفردہ ہیں، یہ مفردہ ہیں، ہم کہتے ہیں یہ نا ایسے الفاظ کے وضع کیے گئے وہ الفاظ بے ازائہا ان کے مقابلے میں، کن کے، زید قائم اور قام زید کے، جی ہم کہتے ہیں یہ الفاظ اگرچہ قیاس کرتے ہوئے اپنے معنی کی نظر سے مرکبہ ہیں، لیکن یہ الفاظ قیاس کرتے ہوئے اپنے الفاظ کی طرف جو وضع کیے گئے ہیں ان کے مقابلہ میں اس اعتبار سے یہ مفرد ہیں۔ یہ کیا ہیں، کچھ سمجھ آئی جے اگر ٹرو وقد اجیب للاشکالین بانه ليس هاهنا لفظ ودی بازاء لفظ آخر مفردن كان او مركبا بل بازاء مفهوم كلي افراده الفاظ كلفظ الاسم والفعل والحرف والخبر والجملة وغيرها۔ چلو جی، یہ دو سوال تھے پیچھے، کیا تھے دو سوال، کہ پہلے سوال کا مدار یہ تھا کہ لفظ کی وضع ہوتی ہے معنی کے لیے اور معنی لفظ نہیں ہوتا، معنی لفظ نہیں، اس کا جواب دیا تھا کہ معنی کا مطلب ہے شے سے جس کا قصد کرے، جس کا قصد کیا گیا اپنے تائیں وہ لفظ ہو یا معنی ہو، وہ معنی ہی ہوتا ہے وہ۔ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ الفاظ مفردہ ہیں، ان کا موضوعہ مرکب ہے، موضوعہ ہے الفاظ،
لیکن وہ مرکبہ ہے تو پھر یہ معنی مفرد کیسے ہوا؟ تو اس کا جواب دیا کہ وہ اپنے دال کی نظر سے جو مرکب ہیں وہ اور جہت سے ہیں، اس جہت سے ہماری غرض نہیں ہے، ہماری غرض ہے دال کی نظر سے۔ دال کون؟ جملہ اور خبر، اس جہت سے یہ مفرد ہے۔ علامہ جامی علیہ رحمہ اب دونوں کا اکٹھا جواب دیتے ہیں۔ علامہ دونوں کا اکٹھا جواب دیتے ہیں۔ یہ جواب ہے علی طریق المنع۔ کیا ہے؟ پہلا تھا تسلیم کر لیا ہم نے کہ ان کی وضع الفاظ کے لیے ہی ہے، اور الفاظ پہلے میں مفردہ دوسرے میں مرکبہ، پھر ان کا جواب اس کو کہتا ہے تسلیمی جواب، کہ مسائل کی بات مان لینا کہ آپ جو کہتے ہیں ٹھیک ہے لیکن سونے مطلب یہ ہے۔ اور ایک ہوتا ہے عدم تسلیمی کہ حضرت آپ نے جو ارشاد فرمایا ہے ہمیں فرما دیتا ہے۔ تو یہ ہے جواب منع کہ ہم نہیں مانتے۔ توجہ کر، دونوں سوالوں کا اکٹھا جواب وہ یہ ہے کہ یہاں کوئی لفظ ہی نہیں ہے جس کی وضع ہو دوسرے لفظ کے مقابلے میں، خواہ وہ دوسرا مفرد ہو یا مرکب ہو۔ یہاں ایسا کوئی چکر نہیں ہے، یہاں ایسا، بلکہ کیا ہے وہ آگے آ رہا ہے۔ کیا کہ جی علامہ جامی دونوں سوالوں کا اکٹھا جواب دیتے۔ پہلے جواب تسلیمی تھے، پہلا ہم نے مان لیا کہ لفظ اسم کی وضع ہے، لفظ زید کے لیے لفظ فعل کی وضع ہے، لفظ ضربہ کے لیے لفظ حرف کی وضع ہے، من کے لیے۔ پھر ہم نے جواب دیا تھا، پھر ہم نے بے معنی وہ ہوتا ہے جس کا قصد کیا جائے، تو چونکہ ان کا قصد کیا جاتا ہے لہذا یہ معنی بن گئے۔ یہ گل سی کہ کوئی نہیں۔ دوسرا سوال یہ تھا کہ بھئی الفاظ ہیں مفردہ، ان کی وضع جن الفاظ کے لیے ہے وہ ہیں مرکبہ، تو یہ کیا ہوا؟ تو اس کا جواب دیا ہم نے مان لیا کہ جی واقعتاً لفظ جملہ کی وضع الفاظ کے لیے ہے، اور وہ لفظ کون ہے؟ زید قائم ہے، لیکن اس کی دو جہتیں ہیں لہذا وہ مفرد بن گیا۔ تو یہ تھا مان لیا تھا۔ اب جواب ہے کہ ہم یہ بات مانتے ہی نہیں ہیں، یہاں کسی لفظ کی وضع لفظ کے لیے ہے ہی نہیں، یہاں کسی لفظ کی وضع کسی لفظ کے لیے ہے ہی نہیں ہے، بلکہ نہ وہ لفظ جس کے لیے وضع ہے وہ مفرد ہے نہ مرکب۔ لفظ اسم کی وضع زید کے لیے نہیں ہے، لفظ فعل کی وضع، لفظ جملہ کی وضع، لفظ خبر کی وضع ہے ہی نہیں ہے۔ ایویں ٹھوکا سی منے نہیں نا، تو پھر جی انہاں دی وضع کندے واسطے جی وہ تن دسینے کندے واسطے۔ چلو جی طور تحقیق جواب دیا گیا ہے دونوں اشکالوں سے بائیں طور کہ نہیں یہاں کوئی لفظ جو وضع کیا گیا ہو دوسرے لفظ کے مقابلے میں، وہ دوسرا مفرد ہو یا مرکب ہو۔ سمجھی گل؟ جواب یہ ہے بلکہ یہاں ان کی وضع ہے ان معنوں کے لیے جو آپ تعریفیں پڑھتے ہیں، جو آپ کہ لفظ اسم کی وضع ہے معنی کلی کے لیے، کہ اسم وہ کلمہ ہوتا ہے جو معنی مستقل پر دلالت کرتا ہے، اور وہ معنی تینوں زمانوں میں سے۔ اور جس علیہ سے تھلو چوک کے ویکھے تھلو زید عمر بکر نظر آن لگ پہ جی وضع زید عمر بکر کے لیے ہے ہی نہیں ہے، بلکہ کس کے لیے؟ معنی کلی کے لیے۔ کس کے لیے؟ اور بات جو معرف بھی کلی ہوں ہے تو معرف بھی کلی ہوں ہے، اور کہڑے زمانے سمجھ آنی ہے گل، تو ان کی وضع۔ اسی طرح جو ہے نا کیا نام ہے فعل، اس کی وضع ہے معنی مفہوم کلی کے لیے۔ کون سا؟ کہ ہر فعل وہ کلمہ ہوتا ہے جو دلالت کرتا ہے معنی پر، معنی دلالت کرتا ہے معنی مستقبل پر، اور وہ معنی جب تھلو چاہاں کے ویکھا دے وچوں زارا با یازرے وہ نظر آن لگ پہ جی۔ سنیا جی اندے تھلے پاسے پتر نکل آیا جی، وہ اندے فرد وہ اندے موضوعہ نہیں ہے گے۔ اسی طرح حرف وہ کلمہ ہوتا ہے جو معنی مستقل پر بلکہ دلالت کرتا ہے کس کے ساتھ؟ زمزمیمے کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ جس لئے نو چوکے ویکھا تھلو من تلا نظر آن لگ پہ جی۔ اسی طرح جملہ اور خبر کی تعریف کیا ہے؟
کہ جملہ اور خبر وہ شے ہوتی ہے، جملہ وہ ہوتا ہے کہ جس سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہو۔ وہ مرکب مفید جملہ خبر تینے پرانے او قضیہ منطقیاں دا چوتھا، وہ جڑا باہر جمع سی آپریشن نال تین پہلو جمع کیڑے کیڑے، او جملہ تے خبر تے مرکب مفید تے پھر چوتھا کون؟ قضیہ جو نہ امیر تے پہلے صفحے تے سارے پکو ہے سن یار، پھر بھول گئے جی۔ تو یہ ان کی وضع کس کے لیے ہے؟ مفہوم کلی، کیا کہ جملہ کی وضع ہے کس کے لیے؟ ایسی کلام کے لیے جو مرکب کو فائدہ تامہ دے۔ اب اس مفہوم کلی کے لیے جس لئے مفہوم کلی تھلوں بیکھتے زیادن کام زیادن تھلے کھلوتے سن جی، آگے جی سمجھ۔ تو لہٰذا یہاں کسی لفظ کے لیے کہ وہ جو آگے معنی ہے وہ لفظ کبھی مفرد ہوتا ہے کبھی مرکب ہوتا ہے، یہ ہے ہی نہیں ہے۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ بلکہ ان کی وضع ہے اس معنی، ان کی وضع مفہوم کلی کے لیے، معنی مفہوم کے، ان کی وضع مفہوم کلی کے لیے۔ وہ مفہوم کلی جو ان کے اپنے تعریفیں ہیں، ان کی تعریفیں، ہاں جی اسم دی تعریف ہے، فعل دی، حرف دی، جملے خبر مرکب مفید دی، وہ جو تعریفیں ہیں نا وہ ان کا معنی ہے، وہ ان کا، تو وہ مفہوم کلی ہے، وہ مفہوم کلی ہے۔ اور اس کے نیچے جن کو لے کر سوال کر رہے ہیں وہ ان کے افراد ہیں، وہ ان کے مفہوم کلی کے افراد ہیں، مصداقات ہیں، وہ ان کے موضوع نہیں ہیں جی، وہ ان کے، سمجھیے گل، بلکہ اور پیچھے جوڑ کے بھئی ان کی جو نا وضع کی گئی ہے کس کے لیے؟ مفہوم کلی کے مقابلے میں، ایسا مفہوم کلی کہ اس کے افراد الفاظ ہیں، اے مطلب، ہاں جی بلکہ وضع کی گئی ہے ان کی مفہوم کلی کے مقابلہ میں ایسا مفہوم کلی کہ اس کے افراد الفاظ ہیں، ہاں بلکہ وضع کی گئی ہے مفہوم کلی کے مقابلے میں ایسا مفہوم کلی جس کے افراد الفاظ ہیں۔ سنیں ان جو مثال دیتی نے، جیسا کہ لفظ اسم، جیسا کہ سنو نا ایک منٹ، فعل، حرف، خبر، جملہ وغیرہ وغیرہ ہوتے لکھا جائے، قضیہ، لفظ قضیہ، لفظ قیاس، لفظ عکس، اے نہ سارے دے تھلے انہاں دی تعریفاں نے کہ کوئی نہیں ہے گی، عکس مستوی تعریف ہے، عکس نقیض دی، تناقض دی، موجب کلیہ دی، تعریفاں ہیں کہ کوئی نہیں، سارے دی ہیں، تھوڑی تعریفاں نے وہ ان کے موضوع ہیں، وہ ان کے موضوع ہیں، ان موضوع کے نیچے ان کے افراد ہیں، کیونکہ جب تعریف مفہوم کلی تو اس کلی کے نیچے کو افراد ہیں کہ کوئی نہیں، تو وہ جو افراد ہیں ان کو لے کر سوال کیا جا رہا ہے کہ یہ ان کے موضوع ہے۔ چلو جی، جیسا کہ لفظ اسم اور جیسا کہ لفظ فعل اور لفظ حرف اور لفظ خبر اور لفظ جملہ اور ان کے غیر اور قضیات قیاس عکس وغیرہ جی، جیسا کہ لفظ اسم اور لفظ فعل اور لفظ حرف اور لفظ خبر اور لفظ جملہ اور ان کا غیر جی، جیسا کہ لفظ اسم اور لفظ فعل اور لفظ حرف اور لفظ خبر اور لفظ جملہ اور ان کا غیر، ان کا اگے جی۔ ولا یخفا، ایک خارجی سوال ہے کہ قانون یہ ہے کہ جو کیا نام ہے تسلیمی جواب جو ہے نا، کون نہ بھئی جو ہوتا ہے نا اپنا منع والا جواب، کون سا منع والا، وہ پہلے دیا جاتا ہے، تسلیمی بعد میں ہوتا ہے، تسلیمی کہ اگر ہم تمہاری بات مانتے ہی نہیں ہیں، یہ جواب پہلے ہوتا ہے، اگر مان بھی لیں تو پھر یہ جواب ہے جی۔ تو قانون یہ بار بار سنے آگے جی کہ ہم تمہاری یہ بات، اگر مان بھی لے تو یہ ہے اس کا جواب۔ تو قانون ہے کہ پہلے جواب ہوتا ہے منع عدم تسلیمی، پھر ہوتا ہے یہاں الٹ کر دیے، یہاں کیا کیا جی، اعتراض ہے کہ پہلے علامہ جامی صاحب ہوتے ہیں کہ قانون یہ ہے کہ پہلے پہلے ہوتا ہے عدم تسلیمی کہ ہم تمہارے یہ بات مانتے ہی نہیں ہیں، پھر ہوتا ہے اگر مان لیں تو پھر یہ جواب ہے، تو یہاں الٹ کیوں کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے کہ وہ ترتیب اس وقت ہوتی ہے
جب عدم تسلیمی تحقیقی نہ ہو تسلیمی تحقیقی ہو، لیکن اگر عدم تسلیمی تحقیقی ہو تو پھر مسئلہ الٹا دیا جاتا ہے۔ تو چونکہ تحقیق یہ تھی کہ یہاں کسی لفظ کے لیے وضع بلکہ مفہوم کلی کے لیے، اس کے لیے یہ الٹا دیا جی۔ ہاں جی کیا کیا جی؟ آپ ہی اشارے ان سوال کیا تھا، آپ ہی جواب دیتا، میں تو پھیرا دعا دیتا تسلیمی جب تحقیقی ہو، نہ میں سوال کیا تھا نہ میں جواب دیتا ہے جی۔ ہاں جی میری کیسی ہے بھی شابہ تسلیمی اس وقت ہوتا ہے کہ جب تسلیمی تحقیقی ہو، عدم تسلیمی تحقیقی نہ ہو پھر وہی ترتیب ہے، لیکن اگر عدم تسلیمی نہ تحقیقی نہ ہو بلکہ عدم تسلیمی تحقیقی ہو، تو پھر ترتیب الٹا دی جاتی ہے۔ تو یہاں جو ہے نا عدم تسلیمی وہ تحقیقی ہے، اس لیے اس کو بعد میں لائے ہیں، کیونکہ جیڑی بات حتمی ہوندی قانون ہے کو آخر تک کری دے جی۔ اچھا جی اگے جی۔ ولا يخفى عليك أن هذا الحكم منقود بأمثال الضمائر الراجعة إلى ألفاظ مخصوصة أو مركبة ہاں مخصوصات مفردات کو نہیں ہے گا مفردة أو مركبة این فإن الوضع الوضع فيها وإن كان كان من لكن الموضوع له خاص فليس هناك مفہوم کلی هو الموضوع له في الحقيقة ایتھے علامہ جامی صاحب فرماندے نے بھی یہ تو گل بن گئی اسا چپ کرا لیا پر ایک اور پاسے پھس گئے ہوں اس محلے چلیے بھی اتنے کوئی جان چھٹے ساڈی جی جی توجہ جی۔ وہ آندے نے پہلے ایک نا تمید سمجھو، کی سمجھو؟ تمید۔ سمجھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر کوئی کھانے چ پینی او نا اور صفحہ نمبر 41 ہے جی، اور جو رتا چ لکھا فین الوضع کو کھانے چ پہ رہی جی، اتنے ایک باری توجہ کرے جو پڑھ لیے پھر سمجھ آئے گا۔ احتمال عقلی ضمیروں کے بارے میں 4 ہے۔ ہوا نہیں ہے گا، ہوا ایک کلمہ ہے کہ کوئی نہیں ہے، موضوع ہے کہ مومل ہے، تیندا کو معنی ہونا ہے کہ نہیں، اور معنی ایندا کون ہے سن دسو تسی، اسی ایڈے وڈے ہو گئے تو سانوں گل ہی نہیں سمجھائی اج تک جی۔ تو اس میں 4 اعتبال ہیں، اس میں بندہ موضوع لا کون ہے ایندا توجہ کرے جی۔ نمبر 1 وضع عام تے موضوع لا خاص کی، وضع عام کے موضوع خاص ان کے اندر کیا ہے؟ وضع عام ہے اور موضوع خاص ہے۔ وہ کیویں ہوندا ہے آگے آ رہا ہے، یہ مذہب ہے صاحب مواقف کا اور سید السند قدس سرہ کا، اور تحقیق یہی ہے۔ تحقیق بے کیا وضع عام موضوع خاص، کتاب تیرے سامنے پہ ہی ہونتا یار، وضع اے وضع عام تے موضوع لا خاص کا مطلب کیا ہے؟ وضع عام اور موضوع خاص کا مطلب کیا ہے؟ توجہ کرا جب یار، وہ یہ ہے کہ معنی وضع عام کا یہ ہے یہ کہ ہو امر کلی کو شیشہ اور مرت بنائے لحاظ کرنے کے لیے۔ لفظ ہوا ہے نا کون؟ لفظ ہوا، اس کا اصل موضوع ہے واحد مذکر غائب کی، واحد مذکر غائب، جس کا پہلے ذکر ہے لفظاً حکماً مانن کسی اعتبار سے۔ کس کا موضوع لفظ ہوا کا، لفظ ہوا جو اس کا عام معنی سمجھتے ہو، جنہوں پوچھنے سے ہوا ضمیر کی کیا اندر ذکر غائب کی آندھے ہو کہ نہیں؟ یہ مطلب ہے کہ ہوا جو ہے اس کا ایک معنی ہے کیا؟ واحد جس کا ذکر پہلے ہو، واحد مذکر غائب سابقاً ذکر ہو کی، واحد مذکر سابقاً خدا ذکر پہلے ہو گئے مرجے۔ ہن دھیان کرو، اے وضع عام تے موضوع خاص دا کی مطلب ہے؟ او اے وے اے جڑا معنی ہے نا واحد مذکر سابقاً ذکر ہو، اس معنی کلی کو بنایا شیشہ، اس معنی کلی کو بنایا شیشہ، مرت اس کے نیچے قیامت تک دیکھے، شخصی کیا دیکھے؟ قیامت تک شخصی
پھر ہوا کی وضع اس معنی کلی کے ضمن میں قیامت تک ہوا نے جدھر جدھر لوٹنا تھا ان سب شخصی کے لیے اس کی وضع کر دی. ان سب جہاں جہاں اس کو لوٹانا تھا کسی نے بھی بولنا تھا ان سب کے لیے اس کی سمجھائیے. اے وے کہ وضع عام کی وضع عام کا مطلب ہے کہ معنی کلی کا لحاظ کیا. کس کا؟ اور موضوع لا خاص خاص جتھے جتھے ضمیر لوٹنی ہے اور جتھے جتھے جدوں دے پڑھن لگے ہو تے جد تک پڑھنا ہے تے پڑھانا ہے خیر ہوے جتھے جتھے ہوا ضمیر ہوا ہو جڑی بھی اور مطلقاً ہوا ہما ہم ہے یا ہما ہننا 6 نے صرف کلا ہوا بولی دا ہے جتھے جتھے لوٹنا ہے نا وہ ان دا موضوع لا خاص ہے وہ شخصی ہے. لیکن وضع اندی کیتی ہے معنی کلی کو سامنے رکھ کر لحاظ کر کے. اس کو کہتے ہیں وضع اس کو کہتے ہیں وضع عام تے موضوع لا خاص. وضع اسے نو لے کے سوال کرنا ذرا دھیان کریں جی. اے پہلا اعتمال جی اے کیے سن دے پے ہو وہ یہ ہے کہ ہو امر کلی میرت واسطے لحاظ کرنے کے پس لفظ ہوا وضع کیا گیا ہر مفرد مذکر صحابہ کا ذکر ہو کے لیے وہ صحابہ کا ذکر ہو لفظاً ہو معناً ہو حکماً ہو. پس وضع ہوا کی ہر ایک ایک کے لیے مخصوصات سے تو محال تھی. سنا جی اس لیے کہ وہ جہاں جہاں ہوا لوٹانا ہے قیامت تک وہ تو متناہی نہیں ہے کہ متناہی ہے کہ نہیں ہے جی. لہٰذا بنایا گیا مفہوم کلی کو اعلیٰ واسطے پس نہیں ہے وضع یہاں بالمعنی وہ کہ عرفہ سابقاً بے وضع کلی ہو. اے پہلا احتمال ہے کہ وضع عام تے اسے نال سوال کرنا ہے. دوسرا احتمال وضع اور موضوع دونوں عام وضع دونوں عام. ان دی مثال مثلاً لفظ انسان عام ہے کہ کوئی نہیں سارے نے انسان آکھ سکتے ہیں کہ نہیں. ان دا موضوع حیوان ناطق وہ بھی عام ہے کہ خاص ہے. اے وضع عام موضوع بھی عام تے موضوع بھی یعنی دال بھی عام تے مدلول بھی عام. سنی جے گل اے بھی ہے تے اس ہوا نو بھی ویکھ لو. ہوا کی وضع کرے مفہوم کلی کے لیے کیڑا واحد مذکر اس مفہوم کلی کے لیے وضع کر دے تو اب موضوع بھی عام اور موضوع بھی عام دال بھی عام اور استعمال جو ہے وہ جزیات میں ہے. استعمال کیونکہ استعمال اس کا ایسے مفہوم کلی میں نہیں ہوتا. جتھے بھی ہوا لٹانا ہے وہ جزی ہونا ہی کوئی وہ شخصی کوئی عبارت ہونی ہے. انہوں کہندے نے وضع بھی عام تے لیکن استعمال اچھی بولو نا یعنی اس ہوا کی وضع کر دی سی معنی کلی کے لیے تو پھر استعمال کریں کن میں جزیات میں. اس معنی کلی کے جو جزیات ہیں استعمال تو نہیں میں ہونا ہے نا تو اس کو کیا کہتے ہیں وضع عام استعمال. یہ صرف ہوا دی گل نہیں اسماء اشارہ تے موصولہ بھی نال ٹورنے جے یہ تیناں دی گل ہے جی. کیڑے کیڑے مثلا ہاذا اس کی ہم اس سے مراد لیتے ہیں واحد مذکر محسوس مبصر کی یہ مفہوم کلی ہے. تو ہاذا کی وضع اگر کریں اس مفہوم کلی کو مرت بنائیں اور ہاذا کی وضع ہو جو اس کے نیچے ہیں خاص خاص واحد مذکر محسوس مبصر تو یہ ہوگا موضوع وضع عام خاص. جب وضع کریں خاص خاص کے لیے کلی کو مرت بنائیں جس طرح کہ وضع سے ہے تو پھر یہ وضع عام کا مطلب ہے کہ وضع کرتے وقت عام لحاظ کیا وضع خاص کے لیے نا. یا یہ ہے کہ ہاذا کی وضع اسی مفہوم کلی کے لیے کریں کس کے لیے واحد مذکر. اب جو موضوع ہے یہ بھی عام ہے وضع بھی عام ہے. استعمال جزیات میں ہے کہ جس جس کی طرف اشارہ کریں گے خارج میں وہ خاص ہے
تو استعمال جزیات میں. اس طرح اللہ جی موصولے ہیں, سنا جی بھی ان میں بھی جو مفہوم کلی ہے اس کو مرت بنائیں, افراد کے لیے وضع کریں تو پھر وضع عام موصولہ, اور اگر اسی مفہوم کلی کے لیے وضع کر دیں اللہ جی کو تو یہ وضع بھی عام اور موصولہ ہو گیا. ایشا. بس اتنے سمجھو جی. اچھا آگے چلو. یہ متقدمین کا مذہب ہے, علامہ تفتزانی ان کے واضح تابع ہوئے ہیں. ضمائر اس وقت موضوع ہیں کس کے لیے, کلی کے لیے. لیکن استعمال کس میں ہے, آگے جی سمجھ. تیسرا احتمال یہ ہے کہ وضع بھی خاص تے موضوعہ بھی, خاص اچھی بولو, وضع بھی خاص تے موصولہ بھی خاص. جیسا کہ نام رکھا جائے اور وضع کیا جائے, رجل کے نام پہ وضع کرے رجل اپنے بیٹے کا نام زید, او منڈا جم پیا. یہ خاص ہے کہ عام, خاص. تے اوندا جڑا خاص نا رکھیا گلو خان, اے وضع بھی خاص ہے تے وضع بھی موضوعہ بھی خاص ہے جی. سنی جی گل, اے شاباش جی. اے تین ہو گئے جی, وضع عام تے موضوعہ, وضع عام تے موضوعہ بھی, تے وضع خاص تے موضوعہ بھی. چوتھا اس کا عکس وضع خاص تے موضوعہ, یہ صرف احتمال انج ہے, کوئی نہیں بھائی بے وضع خاص ہوئے تو کوئی موضوعہ اور عام نکل آنا, انج کوئی نہیں ہے گا جی. اے تین صورتاں نے کیڑی کیڑی, وضع وضع عام تے موصولہ خاص, یا وضع بھی عام تے موصولہ عام, اگے وضع خاص تے موصولہ بھی خاص. سمجھیے. کلی کی وضع معنی کلی کے لیے, یہ وضع بھی عام ہے. موصولہ تو کلی کی وضع شخص کے لیے, وضع موصولہ خاص. سنیں جی. اور شخص کی وضع شخص کے لیے, دونوں خاص. دونوں خاص. لفظ زید کی وضع پتر کے لیے, حیوان انسان ہے کلی ہے, اس کی وضع حیوان نہ تو کلی کے لیے, وضع بھی عام, یعنی دال بھی عام تھے. اے مطلب ہے حاضہ کی وضع, حاضہ ہوبا اور اللہ جی کی وضع کریں مفہوم کلی کو مرت بنا کر شخصوں کے لیے. اب وضع عام ہے, یعنی دال عام ہے, دال ہر نو حاضہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں یہ عام ہے, تو ہر جگہ ہوبا استعمال ہوتا ہے کہ نہیں یہ عام ہے. لیکن اور اگر انہاں تیناں دی وضع ہی اس مفہوم کلی واسطے کریے, استعمال جزیات وچ کریے, تو ہن کی ہے استعمال جزیات وچ. کیا رولا کڈو نہ یار, اج پھر اگر سوال جواب کریے نا کہ یہ جو ہے نا ضمائر کون, اور اسماء موصولہ اور باقی اور بھی ہے نال بہت سارے پھر قیاس کرے جی. ان تینوں کی وضع کیا ہے, ان یہ تو تمہیں پتہ ہے نا کہ ہوبا جتھے بھی کوئی پیچھے ذکر ہو پتا کہ ہوبا کر سکتے ہیں, کسی والے بھی اشارہ کرنا ہو تو حاضہ کہہ سکتے ہیں, کوئی بھی کسی دی گل کرنی بھی او جو یہ کر سکتے ہیں. یہ عام ہے کہ کوئی نہیں. انہاں دا موضوعہ کون ہے, یا تو موضوعہ شخص نے, یا موضوعہ مفہوم کلی تے استعمال جزیات وچ. موضوعہ شخص ہون تے ہون دال عام تے, اے مطلب انہوں آندے نے وضع عام تے, تے جے کر وضع بھی مفہوم کلی واسطے کر دئیے تھا. واحد مذکر محسوس مبصر مثلا, یا واحد مذکر غائب جس کا ذکر پہلے ہے, تو ہن دال بھی عام ہے تے آندے انہوں ایویں نے کہ وضع عام تے موضوعہ بھی عام. سنیں جی. تے خاص معنی کے لیے خاص لفظ وضع کرنا, یہ اے اویس جمعہ جبا جی نہ رکھیا اویس ایک ہی ہے, یعنی دال بھی خاص ہے تے اے مطلب ہے جی. ایس پورے مدرسے شعیب کے اویس کس اور تے بول سکتے ہیں, نہیں بول کر لیتے جی. میں پوچھا اویس کتے گیا تو کچھ مسیطے گیا, تو دوجا بندہ کہا جی میں بھی ہوندا دو لتاں دو کان نک میرا بھی ہوندا کان بھی باواں شاواں ہیں, میں تسی ویس کیوں نہیں آندے, آکھ سکتے ہیں نہیں, اس واسطے کہ وضع نہیں ہے جی. اور سمجھیے جی گل, کوئی کھانے چ پئی انہوں پکاؤ یار, رولا پیا رہتا بھی ایک ہی تماشا انہاں دا جی کہ بھی اتنے تین قسماں نے, وضع یہ دوویں انہاں وچ پہلے بنانیاں نے کہ وضع عام یعنی دال عام تے مدلول خاص, دال بھی عام تے مدلول بھی عام.
ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਨੇ। ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ? वज़ा आम जुमला ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਤਿੰਨ? ਇਸਮ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਜ਼ਮਾਇਰ ਤੇ ਮੌਸੂਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਹੀ ਕੌਲ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਹੈ ਵੀ ਦਾਲ ਵੀ ਕੁੱਲੀ ਤੇ ਮਾਨਾ ਵੀ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਂਦੇ ਨੇ ਵਜ਼ਾ ਆਮ ਤੇ, اور ਜਿਵੇਂ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਵਜ਼ਾ ਵਾਨ ਨਾਤਕ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਤੀਸਰੀ ਕੀ ਹੈ? ਦਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸਮਝੀ ਜੇ। ਤੇ ਚੌਥਾ ਸਿਰਫ ਇਤਮਾਲ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ? کہ دال خاص تے مدلولہ موضولہ عام، اے بے کہ صرف اتمال ہی اتمال ہے۔ ہوں واپس آؤ، سوال توجہ کرو یار۔ علامہ ملا جامع رحمہ فرماتے ہیں پتر اے تسا جواب دے لیا، کیڑا؟ کہ بھئی دونوں سوالوں کا جواب یہ ہے کہ یہاں لفظ اسم وغیرہ ان کی وضع لفظ کے لیے ہے ہی نہیں ہے، ان کی وضع مفہوم کلی کے لیے ہے، ان کی جس کے نیچے افراد ہیں، استعمال افراد میں ہوتا ہے، وضع استعمال افراد میں۔ یہاں سوال یہ ہے کہ یہ جواب نہیں چلے گا کہ ضمیر جو لوٹتی ہے الفاظ مخصوصہ کی طرف، ضمیر الفاظ مخصوصہ کی طرف، وہ یا جس لیے عبارت پڑھتے ہو تو بچ ضمیرہ میں آنا بھی تھلے فون نمبر لکھیا فلانے وال لوٹ دی ہو، جڑا ضمیر ہے وہ کدھر لوٹ رہی ہے؟ پیچھے لفظ والے، کدے ہو لفظ مفرد ہے تو کدے ہو مرکب ہے۔ تو یہ جو ضمیر ہے، ضمیر، اس کے اندر جو راج مذہب ہے وہ تو یہی ہے کہ وضع عام تے موضوعہ خاص۔ میں کذبی لے کے سوال کرنا ہے، وضع اب ضمیریں جو ہیں، ضمیریں اگر ان کی وضع مفہوم کلی کے لیے ہو پھر تو جواب چل جائے گا، لیکن ان کی وضع ہو کس کے لیے؟ افراد کے لیے، کہ کس کے لیے؟ اب یہاں وہ جواب نہیں چلتا، کہ چلتا ہے بس ضمیر ہوا، اس کا موضوع لا جو پیچھے عبارت میں ہے لفظ، خواہ مفرد ہو یا مرکب، جدھر ضمیر لوٹ رہی ہے تو وہ اس کا کیا ہے؟ موضوع لا ہے۔ اور وہ کیا ہیں؟ وہ تو الفاظ ہیں، وہ تو معنی کلی نہیں ہے، وہ تو اب معنی کلی والا جواب یہاں نہیں چل سکتا۔ کیا کہ جی علامہ جامی فرماتے ہیں کہ بیٹا یہ جو دونوں سوالوں کا اکٹھا جواب دیا ہے یہ پیچھے تو چل گیا ہے، لیکن یہ جواب یہاں منقوض ہے کہ ضمیر جس کا مرجع لفظ ہے، خواہ مفرد یا مرکب، تو اب اس ضمیر سے مراد تو وہ لفظ ہے، مفرد یا مرکب، یعنی یہاں وضع عام ہے، موضوعہ خاص ہے، تو جو موضوعہ خاص ہے وہ لفظ مفرد یا مرکب، یہ ضمیر کا موضوعہ ہے اور ہے یہ لفظ ہے، معنی کلی نہیں ہے۔ تو پھر اس کا کیا جواب ہوگا؟ اس کا کہتے ہیں پھر یہاں وہی جواب چلے گا جو پہلے تسلیمی جواب دیا ہے۔ یہاں کوئی نہیں آکھیا نہیں آندے نے تھلوں ہی کر کے خود نظر آوے گا، یہاں وہی جواب چلے گا کیا کہ ہوا کی جو ہے نا مرجع جو بن رہا ہے لفظ مفرد یا مرکب، تو بے معنی کس کو کہتے ہیں؟ جس کا شے سے، تو اب جو وہ پیچھے مرجع ہے اس کا ہوا سے قصد کیا ہے کہ نہیں؟ تو ہوا کا وہ موضوعہ بن گیا کہ نہیں؟ تو لہذا یہاں تسلیمی جواب ہی چلے گا، عدم تسلیمی نہیں چلے گا۔ اور سمجھیے گل ترجمہ کر جے نہ بھی پھر آکھی یار، اور نہیں مخفی تجھ پر کہ تو روٹی کھانی سی، یہ کہ یہ حکم کیڑا الفاظ کی وضع کس کے لیے؟ یہ حکم منقوض ہے ضمائر کے امثال کے ساتھ، ایسے ضمائر جو لوٹنے والے ہیں الفاظ مخصوصہ کی طرف، مفردہ ہوں یا مرکبہ ہوں، اور واجہ ضمیراں دے پیچھے مرجع نہیں ہوندے لفظ، کدی مفرد کدی تے او انہاں دا موضوعہ نے، کیونکہ ایک مذہب ہے کہ وضع تے موضوعہ خاص، تو اب ان کا موضوعہ تو وہ لفظ ہے، کبھی مفرد کبھی، ان کی تو وضع مفہوم کلی کے لیے ہے ہی نہیں۔ تو یہ جو عجیبہ والا جواب تھا کہ یہاں کسی لفظ کی کسی کے لیے وضع نہیں بلکہ مفہوم کلی کے لیے، یہاں تو چلتا ہی نہیں ہے۔ ہاں وہ دوسرا مذہب ہو تو پھر وہ جواب چل جاتا ہے کہ ان کی وضع مفہوم کلی کے لیے، یہ جہاں استعمال ہو رہا ہے یہ استعمال جزیات میں ہے۔ جی پس دلیل کیونکہ وضع ان میں اگرچہ عام ہے لیکن موضوعہ خاص ہے، کھانے چ پئی جے
اے تحقیق ہے بھی انہاں دی وضع کی ہے عام ہے موصولہ خاص ہے کنہ دا تنہ دا تنے کون ہوا ضمائر ہے اسم موصول ہے تو اسماء اشارہ اے شاباش جی پس نہیں یہاں مفہوم کلی جو موصولہ بنے حقیقت میں کس کا ضمیر کا اور کس کا ضمیر تے مفہوم کلی ہے کون جو ضمیر کا موصولہ بنے تو جان چھوٹے جی جی نہیں مخفی تجھ پر یہ بات کہ یہ حکم منقود ہے ضمائر کے امثال کے ساتھ ایسے ضمائر جو لوٹنے والے ہیں الفاظ مخصوصہ کی طرف مفردہ ہوں یا مرکبہ ہوں کیونکہ وضع اس میں اگرچہ کیونکہ وضع ان میں اور ضمائر میں اگرچہ عام ہے لیکن موضوع وضع تو عام ہے لیکن موضوعہ تو خاص ہے بس نہیں ہے یہاں مفہوم کلی وہ موضوع جو کہ موضوعہ ہو کس کا ضمائر کا حقیقت میں ہے کوئی مفہوم کلی کوئی نہیں ہے تو پھر کی جواب ہے وہ پہلا جواب ہے کیڑا تسلیمی جی اور نہیں مخفی تجھ پر سمجھ آئی کہ کوئی نہیں جی نہیں مخفی تجھ پر یہ بات کہ یہ حکم منقود ہے ضمائر کے امثال کے ساتھ جو لوٹنے والی ہیں الفاظ مخصوصہ کی طرف مفردہ ہوں یا مرکبہ اور ضمیراں جلے پیچھے لٹائی دیا نے پیچھے کو شاہی ہوندی کہ کوئی نہیں اور لفظ ہی ہوندے نے کدی مفرد کدی جڑا روز کہنا تھلے فون نمبر لکھا جے ضمیر کدھر لوٹ رہی ہے تو وہی مطلب جی کیونکہ وضع ضمائر میں اگرچہ ہے عام ہے لیکن موضوعہ خاص ہے یہ پہلا مذہب ہے جڑا آکھے سی کی باہول اور جڑا آکھے سی بھی یہ حق ہے یہ کیا کہتے ہیں واہ تحقیق ہاں جی شاہ جی بس نہیں ہے یہاں مفہوم کلی جو موصولہ ہو فی الحقیقت کس کا ضمائر کا تو پھر کیا جواب ہے وہ پہلا تسلیمی ہے پہلا تو یا پھر دوسرا مذہب ہے کہ ان کی وضع مفہوم کلی کے لیے ان کی وضع استعمال جزیات میں استعمال تو ہن سمجھ آئی جے یہ وضع بھی تین قسم دی ہوندی ہے وضع عام تے وضع خاص تے اے تین قسم دی جی اے ضمیراں اسماء اشارہ موصولیاں وچ دو قول نے بھائی وضع عام یعنی دال عام ہے مدلول خاص تے مرت بنایا کنوں کیونکہ اس تو بغیر تو وضع ہو نہیں سکتی جی کلے کلے واسطے کیویں کرن جی تے یا یہ ہے کہ ان کی وضع اسی مفہوم کلی کے لیے اسی تو ویسے وضع عام تے موضوع عام ہوتا ہے کہ کلی کی وضع معنی کلی کے لیے کلی کی معنی کلی کے لیے اور شخصی لفظ کی وضع شخص کے لیے یہ کیا ہے چل میں نے کیا